بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جو کتاب آج چوز کی ہے وہ ہے مولانا مودودی کی رفاقت میں۔ یہ خواجہ اقبال احمد ندوی کی کتاب ہے اور ملت پبلیکیشن سری نگر سے چھپی ہے۔ اس کی قیمت 220 روپے ہے اور اس میں صفحات جو ہے وہ 225 کے قریب ہے۔ یہ کتاب ابھی میں نے آج 2 دن پہلے یعنی کہ 10 جولائی 2022 کو ختم کی ہے۔ اس میں خواجہ اقبال ندوی صاحب مولانا مودودی کے ساتھ رہتے تھے تو انہوں نے اپنے واقعات کو نوٹ کرائے ہیں۔ خاص طور پر اس کتاب میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ مولانا منظور نعمانی صاحب نے اپنی سرگزشت میں جو الزامات مولانا مودودی پر لگائے ہیں اس کا جواب اس میں دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ QS خان صاحب نے بھی جس طرح کی مخالفت مولانا مودودی کی ہے اس کا بھی ذکر ہے، اور پھر یہ کہ جو بہت سارے لوگ جو جماعت سے الگ ہوئے، شروع کے دور میں جو تاسیس کے ٹائم میں جڑے تھے وہ الگ ہوئے، وہ کن حالات میں اور کیا بات تھی کسی وجہ سے وہ سب لوگ الگ ہوئے، اس کی تفصیلات اس میں ملتی ہے۔ اس سے اس کتاب سے جو مجھے سبق ملا وہ یہ ہے کہ تحریک اس مقام تک پہنچی ہے اس کے لیے بہت ساری قربانیاں، بہت سارے اسٹرگل کرنے پڑے ہیں مولانا مودودی کو۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کتنا ہی نیک اور صالح کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کو الزامات لگتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ لوگ لگیں گے، الزام لگائیں گے، لوگ پیچھے کھینچیں گے، لوگ پریشان کریں گے، لیکن اپنا کام کرتے رہنا ہے، اپنے کام میں لگے رہنا ہے، ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا ہے، آگے بڑھتے جانا ہے۔ کل ملا کے 8 چیپٹرز ہیں اس میں، اور اس میں انہوں نے بات رکھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کتاب میں جو مولانا مودودی پر الزامات لگائے گئے اس کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مولانا مودودی کے بارے میں یہ الزام لگایا گیا کہ بہت ٹھاٹ واٹ سے رہتے ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے 2-3 کتابیں کی آمدنی اپنے لیے مختص کر لی تھی، باقی جماعت کو دے دی تھی۔ تو وہ 2-3 کتابیں جو جماعت وہ اپنے استعمال کے لیے یوز کر رہے تھے، جیسے ترجمان القرآن رسالہ دنیات کی آمدنی وہ اپنے لیے استعمال کر رہے تھے، تو یہ چیز لوگوں کو بہت کھٹک رہی تھی، اور پھر ان کو لگتا تھا کہ مولانا مودودی بہت ہی ٹھاٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ مولانا مودودی نے جب اس کام کو شروع کیا اس وقت حیدرآباد سے ان کو ایک بڑا آفر ملا ہوا تھا، اور وہ چاہتے تو اس آفر کا فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے تحریک کو قائم کرنے کا، اس میں لگنے کا فیصلہ لیا۔ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اللہ نے دیا ہے تو میں زندگی جیسے اللہ تعالیٰ نے دیا اس کے لحاظ سے زندگی گزار رہا ہوں۔ دوسرے یہ کہا کہ عبدالرحمن ابن عوف عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اسلام سے جڑے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی جو آمدنی ہے اس کو جماعت کے لیے مختص کر دیجیے، جماعت کے لیے دے دیجیے، بلکہ وہ اپنی آمدنی اپنے ڈھنگ سے خرچ کرتے تھے اور پھر جو ہے دین کا کام کرتے تھے۔ ایک الزام مولانا پہ یہ بھی لگایا گیا کہ ایک نوجوان لڑکا کھانا پکانے آتا ہے، تو مولانا نے جواب دیا کہ ابھی وہ لڑکا ہے لیکن ہم لوگ اس کے ریپلیسمنٹ کے لیے آدمی دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی آدمی ملے گا ہم اس کو ہٹا دیں گے۔ ایک الزام یہ لگایا گیا کہ تہجد کو سبھی رفقا پر لازم کرنا چاہیے لیکن وہ کر نہیں رہے ہیں، تو جواب یہ دیا گیا کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مولانا پر الزام ایک لگایا گیا کہ ان میں تقویٰ کی کمی محسوس ہوتی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا چیز آپ کو تقویٰ سے کم محسوس ہوتا ہے؟ بتایا کہ پائجامہ نیچے تک لٹکا ہوا پہنتے ہیں۔ مولانا نے جواب دیا کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے نادانستگی میں، اور میں لوگ کوئی ٹوکتا ہے تو میں ٹھیک بھی کر لیتا ہوں، لیکن یہ بہرحال یہ اگر کبھی مجھے میری پائجامہ زیادہ نیچے لٹکا ہو تو آپ بتا دیجیے۔ اہلیہ کا پاندان چاندی کا ہے، یہ بھی ایک الزام تھا۔ جواب دیا کہ ان کو میکے سے ملا ہے اور اس کا استعمال کر رہے ہیں۔
اہلیہ کے بارے میں یہ بات آئی کہ اہلیہ بے پردہ سیر کو نکلتی ہیں، جواب یہ دیا گیا کہ برقع سے نکلتی ہیں، لیکن کبھی کبھی جنگل میں بغیر برقع کے پردہ کے بھی چلی جاتی ہیں، اور اس وقت صرف مولانا مودودی ساتھ میں رہتے ہیں، کوئی اور نہیں رہتا ہے۔ مولانا کے الزامات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اچھے آدمی کو بھی لوگ بخشتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہو، اس لیے ہم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنے اصل کام میں لگے رہنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ لوگ جو ہے وہ بہت طرح کے الزامات لگائیں گے، بہت طرح کے پریشان کریں گے، ہم ان الزامات میں الجھ جائیں گے، ان چیزوں میں لگ جائیں گے تو اصل مقصد کو بھول جائیں گے۔ یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے وہ جو ہے منظور نعمانی کتاب سے بھی سامنے ہو تو پھر باتوں کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں